حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے نسل تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے تو فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. اور میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں، بس وہ میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، بس رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ابراہیم ملک شام کی طرف جاؤ. مفسرین لکھتے ہیں جب ملک شام پہنچے تو اولاد کی خواہش ہوئی، اولاد کی طلب ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا رب حب لی من الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، بشارت دی ایک بیٹے کی، وہ بھی بردبار بیٹے کی. اور جب وہ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا فلما بلغ معه السعی، چلنے لگا، دوڑنے لگا. مفسرین 13 سال کی عمر بتاتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو 3 رات آیا. ذوالحجہ کی 7 تاریخ یعنی 8ویں شب، جیسے رمضان کا 20 روزہ ہوتا ہے 21ویں شب ہوتی ہے، اس طرح 7 ذوالحجہ 8ویں شب خواب آیا. پھر 8واں ذوالحجہ 9ویں شب کو خواب آیا، اور یہاں تک کہ 9واں دن اور 10 ذوالحجہ کی شب میں خواب آیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹا کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. بڑے پریشان ہوئے، اور تیسرے دن جب خواب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. منام کہتے سونے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے بتا. کتنا حلیم اور بردبار بیٹا کہ باپ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے. تو بیٹے نے کیا جواب دی، اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے. اور یہیں پر اسماعیل علیہ السلام نے بس نہیں کی، آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تسلی دی، کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے مطیع اور فرما بردار ہو گئے، راضی ہو گئے. تو یہ دونوں باپ بیٹے جب اس بات پر متفق ہو گئے، باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کی طرف لے کر چلے، ایک میدان کی طرف، اور وہاں ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح بکرے کو کروٹ کے بل لٹا دیا جاتا ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. اور اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ ابا آپ مجھے اس طرح لٹائیں کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور میری نظر آپ کے چہرے پر نہ پڑے. بعض مفسرین کہتے کہ ہاتھ پاؤں کو بھی باندھنے کا تذکرہ آیا، اور تاکہ جب ذبح ہو تو آپ چھری چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر بیٹا آپ کو چھری سے روکنے لگ جائے.
اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو چند باتوں کی وصیت کی اور چند باتوں کا تذکرہ کیا، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور اپنے بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلائی، اس وقت کہا بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ زمین تھرا رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر کہ ایک بوڑھا باپ 86 سال کا اپنے اس نوجوان بیٹے کو جس کی عمر 13 سال ہے، وہ بھی بڑے منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد یہ اولاد حاصل ہوئی تھی، آج اسی اولاد کو اس رب کے حکم کے اوپر، اس رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اس رب کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، چلائی بڑی تیز انداز سے۔ پھر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ابراہیم تو نے اس خواب کو بالکل جو سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکیوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو ایک کھلا ہوا آزمائش تھا، در حقیقت یہ امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصد نہیں تھا کہ بچے کے گلے پر چھری چلا کر کٹوا دیا جائے، بلکہ مقصد ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اس رب کی محبت دلوں میں زیادہ ہے۔ یہ آزمائش تھی، یہ محبت تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے ایک دمہ فدیے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ابراہیم کو دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو، اس ذکر کو آخری لوگوں کے لیے میں نے باقی رکھا، آخر لوگوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، اس بات کو تم نے جو کر دکھایا اس کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلام دے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنا فرما بردار بندوں میں سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دی۔ پھر اللہ نے خوشخبری دی وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تمہیں بشارت دی اسحاق نبی کی جو بالکل صالح اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں فدیہ دمبہ دیا اور کہا یہ تو آزمائش تھی، یہ امتحان تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے سامعین کرام کہ اگر ہم قربانی پیش کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، قربانی پیش کریں تو اللہ کے لیے خالص اور للہیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی اصل میں قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں سے راضی ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا۔